میں اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اور اس کے بعد جو زیارت ہوگی جنت میں تو اس کے تین طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جیسے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو جس وقت چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیں، جس وقت چاہیں گے اللہ کی زیارت کر لیں۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جس کو صبح شام زیارت ہو، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جس کو جمعے کو زیارت ہو۔ تو بخاری کی روایت میں پیغمبر سلام کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تم زیارت کرو گے تو فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ دو نمازوں میں مغلوب نہ ہو، دو نمازوں میں تم پر کوئی اور چیز طاری نہیں ہونی چاہیے، مغلوبیت نہیں آنی چاہیے۔ ایک نماز، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اب میں نے کہا یہ جو دو اوقات ہیں، یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ دو اوقات اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اوقات ہیں ایک طبقے کے لیے، یہ جو بیچ والا طبقہ ہے، یہ صبح اور شام کو، یہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ تو میں نے کہا یہ جو حدیث آئی اس میں ایک اشارہ دیا رسول اللہ نے، میں نے کہا میرے دل میں یہ آتا ہے، میں رات سے اس پر غور کر رہا ہوں کہ اگر ان دو نمازوں کا خاص اہتمام کیا جائے، فجر اور عصر کا، کیونکہ اسی لیے فجر کے بعد بھی کوئی نفل جائز نہیں اور عصر کے بعد بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ کی رویت کا اوقات ہے یہ، سبحان اللہ۔ لہذا رویت سے بڑھ کر کیا نعمت ہے۔ لہذا اگر ان دو نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے پورے آداب کے ساتھ، اور بعد میں کچھ ذکر اذکار بھی کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ مغرب تک وقت مسجد میں گزار لے یا اشراق تک، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ رسول اللہ دے رہے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے یہ اس طبقے میں آدمی شامل ہو جائے گا جو اس کو دن میں دو بار زیارت ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ رسول اللہ نے اشارہ اس میں دیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سمجھ میں آتا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ میں نے کہا یہ اشارہ دیا آپ نے، یہ کیوں آپ نے اشارہ فرمایا ہے؟ تم اللہ زیارت کرو گے، تم کوشش کرو، اور وہاں حدیث میں آتا ہے تمہیں تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہر وقت زیارت کریں گے، اور ایک صبح شام، اور ایک جو ہے نا وہ جمعے کریں گے۔ ماشاء اللہ، تو اگر ہم چاہتے ہیں تو لہٰذا یہ دو نمازیں، فجر کی نماز اور عصر کی، اس کو اہتمام سے پڑھیں، ماشاء اللہ، جماعت سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، بعد میں ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، یہ کچھ نہ کچھ وقت دیں، ماشاء اللہ، ہمت ہو کبھی تو زیادہ وقت نکالیں اس کے لیے۔ تو میں نے کہا اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کوئی نقطہ دل میں ڈالتا ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے، وسلم کے ہر بات میں ایک اشارہ ہوتا ہے۔ بہر اللہ کا بہت فضل ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کیسے آئے خیریت سے؟